کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے دیہی وسائل اور ہجرت۔ دیہی وسائل اور ہجرت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس دیہات یعنی جو آپ کی ڈومیسٹک لائف ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ معاملات موجود ہوتے ہیں، بہت زیادہ معاشی حالات موجود ہوتے ہیں جن کو آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب ہجرت کر جاتے ہیں تو ان تمام معاشی وسائل کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ ہم ہجرت کر جاتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا، اب ہم نے دوسرے کسی شخص کو اپنے سروسز بیچ دیں۔ اب سروسز بیچنے کے بعد کیا ہوا، اب اس نے اس سروسز کا جو بھی یوٹیلائزیشن کرنا ہے، جو یوٹیلائز کر رہا ہے وہ اس طرح سے یوٹیلائز کرے گا۔ اب ہمیں کیا ہوگا، اب ہمارے پاس پرابلم یہاں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ہم ہجرت کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو مسائل جو ہے بہت زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہجرت کے مسائل کیوں بڑھتے ہیں؟ وہ اسی لیے بڑھتے ہیں کیونکہ ان کے جو کنڈیشنز ہوتی ہیں بہت زیادہ خراب چل رہی ہوتی ہیں۔ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے وہاں پر جو کھیت کھلیان ہیں، جو جڑی بوٹیاں ہیں، جو چیزیں ہیں وہاں کی ایسی پروڈکٹس ہیں جن کو ہم بیچ سکتے تھے، جن کو ہم استعمال کر سکتے تھے، ہم انہیں پس پش ڈال کر ایک نئی جگہ، ایک نئے علاقے میں اپنی سروسز دینے کے لیے موجود ہیں۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ دیہی معاشی وسائل کو جو ہے تباہال کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں جب آپ شہری علاقوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں دیہی علاقوں سے۔ دیہی علاقوں میں آپ کوشش کریں کہ دیہی علاقوں میں اس چیز کو پیدا کیا جائے، وہاں پیداوار بڑھائی جائے، نہ کہ شہری علاقوں کی طرف ہجرت کی جائے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم انٹرنیشنل لیول پر بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی بالکل یہی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جب آپ انٹرنیشنل ملک میں کہیں چلے جاتے ہیں اور وہاں وہ یہ دیکھتا ہے کہ جی ہماری اوقات سے زیادہ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ اچیو کر رہے ہیں، بہت زیادہ لیول اپ کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں، وہاں پرابلمس کریٹ کرنا شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچانک پالیسی بدلتی ہے اور پالیسی بدلنے کے بعد آپ کو واپس اپنے ملک کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات آپ کے لیے فائنینشلی بھی، اکنامکلی بھی اور سائیکولوجیکل اور ایموشنلی بھی کریٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر بات کی جائے تو وہاں کے مسائل اور معاشی فوائد دونوں ایک دوسرے سے بہت منسلک ہیں، یعنی آپ کے معاشی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں لیکن آپ ان مسائل کو حل کریں جن مسائل کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، کوشاں رہنا ہے۔ دیکھیں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ مسائل کی توجہ نہیں دیتے اور معاشی فوائد سے بھی دو چار ہو جاتے ہیں، نقصان سے بھی دو چار ہو جاتے ہیں، یعنی فوائد کی جگہ وہ ہمارے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہم مسائل کو ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کر پاتے۔ دیکھیں یہاں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم معاشی فوائد کو حاصل کریں گے تو وہ مسائل جو ہیں وہ ڈاؤن فال کی طرف چلے جائیں گے۔ کیا ہوگا کہ جب ہم فوائد کی طرف غور کرتے ہیں، جیسے ہم نے کھیت لگایا، فصل لگائی، تو وہاں بہت مائنر سے مسائل رہ جائیں گے کیونکہ جب وہ کھیت نکلے گا، اس سے جو آپ کو غلہ ملے گا، جو آپ کو چیزیں ملیں گی، ان کو بیچ کے آپ معاشی طور پر امیر ہو سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں کسی غیر ملک میں ہم ہجرت کر جاتے ہیں اور اس ملک کے اندر اپنی سروسز دیتے ہیں تو یہ ایک بڑا عجیب سا میٹر کریٹ ہو جاتا ہے یہاں کہ اس سروسز کی وجہ سے ایک وقت پہ ان کے پاس بھی وسائل کی کمی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ وہاں سے آپ کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ واپس جائیں، اپنے ملک چلے جائیں، یا کوئی بھی پالیسی تبدیل کر کے آپ کو جو ہے وہ ٹریپ کرتے ہیں۔ تو یہ کنڈیشن سمجھ لیجئے گا کہ جب آپ کسی علاقے سے علاقے میں ہجرت کرتے ہیں تو اس علاقے کے اندر بھی اسکیرسٹیز کی کنڈیشن موجود ہوتی ہے۔ اور دیکھیں پرابلم اگر آپ کے دیکھے جائیں، مسائل دیکھے جائیں تو دیہی علاقوں میں جو مسائل موجود ہیں وہ مسائل جب آپ شہری علاقوں میں پہنچتے ہیں تو وہی مسائل شہری علاقوں میں موجود پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو آپ کے معاشی فوائد تھے ان کو آپ نے مسائل میں تبدیل کر دیا، یعنی آپ اپنے معاشی فوائد کو نہیں دیکھ رہے تھے، آپ معاشی مسائل کی طرف رجحان دے رہا تھا آپ کا۔ تو جب آپ کو کیا ہوا، جب آپ نے معاشی طور پہ ہجرت کی تو آپ کو کیا ہوا، جو معاشی فوائد آپ وہاں حاصل کر سکتے تھے اب آپ وہ مسائل کی مد میں جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ہجرت سے پیدا ہونے والے دیہی مسائل کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک شخص تھا، بڑا بہترین اس کا کھیت تھا، کھلیان تھا۔ اب اس نے کیا کیا، وہ کھیت کھلیان کسی ایسے شخص کو بیچ دیا جس کا کھیت کھلیان سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا، اس زمین کو استعمال ہی نہیں کیا، اس کو بغیر کسی استعمال کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب اس سے کیا ہوا، اس سے جو شخص وہاں کام کرتا تھا، صلاحیت تھی اس کی، وہ اپنی صلاحیت کا استعمال کر کے جو چیز آپ کو پیداوار کر کے دے رہا تھا وہ اس پیداوار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔
اب کیا ہوا، وہ شہر آ گیا، شہر آ کے اس نے ٹھیک ہے اکنامیکلی اس کے پاس بہت زیادہ بینیفٹس ہو گئے کہ اس نے یہاں پہ گھر لے لیا، گاڑی لے لی، بہت ساری چیزوں کو اس نے اویل کر لیا، مگر کنڈیشن کیا ہوئی کہ اس کے پاس جو معاشی جسے کہنا چاہیے معاشی ارننگ تھی، وہ ارننگ ڈوبنا شروع ہو گئی۔ اس ارننگ کے ڈوبنے کی وجہ سے کیا ہوا، معاملات مزید خراب ہوئے، اور مزید خراب ہوتے ہوتے اس حال تک پہنچ گئے کہ وہ معاملات گڑبڑ کی طرف چلے گئے۔ اگر ہم ہجرت سے پیدا ہونے والے مسائل کی بات کریں تو وہ گاؤں کے اندر یہ پرابلمز ہو جاتی ہیں کہ وہاں بہت زیادہ اسکارس لینڈز ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ زمینی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ زمین میں جو آپ کھیتی باڑی کر رہے تھے یا جو آپ کھیتی باڑی کے سسٹم کو دیکھ رہے تھے، وہ تمام چیزیں وہاں تباہ حالی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا میٹر ہے، ایک بڑا پرابلم ہے اگر ہم دیکھتے ہیں ملکی سطح پہ یا غیر ملکی سطح پہ، تو یہ تمام معاملات ہمیں بہت زیادہ اہم دیکھے جاتے ہیں ہجرت کے لیے، اور ہجرت کے حساب سے ہمیں ان میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ ان میں بہت زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں اور وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں وہ ریسورسز نہیں مل پاتی جو ریسورسز ہم وہاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جو گاؤں میں ہمارے پاس ریسورسز ہوتی ہیں، ان ریسورسز کو ہم شہر میں استعمال نہیں کر سکتے، اور جب ہم شہر کے اندر موو کرتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں جو موجود ریسورسز ہوتی ہیں وہ بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر ہم انٹرنیشنل مائیگریشن کی بات کریں تو انٹرنیشنل مائیگریشن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے تھے وہاں آپ بہت سارے وسائل کا فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر آپ نے کیا کیا، آپ نے ان کو موو کر گئے، آپ کسی اور کنٹری چلے گئے، ابراڈ چلے گئے، اور وہاں کیا ہوا کہ وہاں آپ نے جب ان وسائل کو استعمال کرنا شروع کیا تو آلموسٹ انہوں نے کوئی پالیسی لگا دی، کوئی سینکشن لگا دیا، تو اب آپ کے پاس کوئی کنڈیشن نہیں رہ گئی کہ آپ اس سے ریٹرن جا سکیں، واپس ہو سکیں۔ اب اس سے معاشی نقصان کیا پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ وسائل موجود ہیں، جیسے زمین وسائل موجود ہیں، فرٹائل لینڈ ہے آپ کے پاس، کراپ لینڈ ہے، کراپ لینڈ کے علاوہ آپ کے پاس بہت زیادہ ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہاں پر دریا ہیں، دریا کے ساتھ پانی ہے، پانی کا بھی استعمال آپ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے فرٹائل لینڈ کو بہت زیادہ فرٹیلیٹی مل سکتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کا جو اکنامیکل بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ہجرت کر جاتے ہیں دیہی علاقوں سے، جب ہجرت کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا مسئلہ کریٹ کرتا ہے کہ وہاں پر جو وسائل موجود ہوتے ہیں ان وسائل کا پھر کوئی کام نہیں رہ جاتا۔ تو کیا ہوتا ہے پھر، اگر ہم بات کر لیتے ہیں ہجرت کرنے سے ہمیں ایک اور مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس معاملات گڑبڑ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ گڑبڑ کی طرف کیسے جاتے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ مائیگریشن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے چلے جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر جو بھی کنڈیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ برے حالوں میں دیکھی جاتی ہیں۔ کیوں دیکھی جاتی ہیں؟ کیونکہ جب ہم معاشی طور پہ ملک میں موجود وسائل کا استعمال نہیں کر پاتے، اور ہم جب اپنے آپ کو ہجرت کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو زمین پڑی تھی یا جو آپاشی تھی یا جو آپاشی کے نظام تھا وہ وہاں پہ تباہ حالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی ڈومیسٹک علاقے میں رہتے ہیں تو وہاں پر ہی آپ اپنے علاقے میں ہی کوشش کریں کہ اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کر سکیں، کیونکہ جب آپ ہجرت کریں گے تو وہاں آپ کے لیے کافی زیادہ مسائل بن جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ بھی آپ کو دیکھیں جب آپ ہجرت کر کے جائیں گے تو آپ جیسے کئی لوگ آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے، جب وہ ہجرت کریں گے تو وہاں کی آبادی بڑھے گی تو وہاں کے آباد کاری کے مسائل بھی بہت زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ دوسری مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ بات کرتے ہیں وہاں کی لینڈ ریسورسز کی، تو ملکی طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو فرٹائل لینڈ تباہ ہو جاتی ہے، تباہ حالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پراپرٹی بنا دی جاتی ہے، گھر بنا دیے جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہاں بات کرتے ہیں تو یہاں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی غیر ملک میں تبدیل ہو جاتے ہیں یا اپنے ملک سے کسی غیر ملک میں مائیگریٹ کر جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ معاملات دیکھے جاتے ہیں کہ بہت زیادہ سختی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، ان کی سخت حالی کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں اصل میں کیا ہوتا ہے، جب ہم مائیگریشن کر لیتے ہیں تو مائیگریشن سے دوسرا ملک ہمیں اپنے بہاف پہ چلانا چاہتا ہے اور وہ ہمارے طریقے سے چل نہیں پاتا۔ اب کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کئی وسائل ایسے ہوتے ہیں جو ملک میں موجود ہوتے ہیں، ان کا استعمال ہی نہیں ہو پاتا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ملک سے اپنے وسائل استعمال نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کے لیے بھی بہت زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو دوسرے ملک ہیں یا دوسری کنٹریز ہیں وہ یہ ایک چیز دیکھتے ہیں، وہ یہ چیز آپ سے ڈائگنوز کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے ملک میں پوری طرح سے اپنی ریسورسز کا استعمال کر کے آئے بھی ہیں یا نہیں آئے ہیں۔ اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں جی ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ وزٹر پوچھتا ہے
کہ جی آپ نے اپنے ملک کو وزٹ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنے ملک کو وزٹ نہیں کیا، میں وزٹ کرنے دوسرے ملک کو جا رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے ملک کو وزٹ نہیں کیا تو آپ دوسرے ملک کیسے جا رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے جب ہم ڈومیسٹکلی ہجرت کرتے ہیں یا ڈومیسٹکلی مائگریشن کرتے ہیں تو یہ بھی ہماری زندگیوں میں یا ہماری سوشل لائف کے اندر یا ہماری کلچرل لائف کے اندر ایک عجیب سا سائیکولوجیکل امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں یہ سسٹم، تو بہت زیادہ وسائل جو ہے وہ ہم اپنے علاقوں میں پا سکتے ہیں اور اپنے علاقوں میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے تو بہت اچھے طریقے سے ہم اس میں اپنا کام کر سکتے ہیں، جس سے ہمارا سائیکولوجیکلی، ایموشنلی اور ہمارے جو سوشلی کریکٹرز ہیں ان کو ہم جیسے کہنا چاہیے کہ اسٹرانگ کر سکتے ہیں، گرپ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم مزید کسی اور طرف جائیں اور کسی اور رستے کو تلاش کریں.